हाफिज अब्दुल मजीद मदनी के बयानात सुनने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल अल मदनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की बेनज़ीर और बेमिसाल किताब है। जैसे कि पूरे अंबिया किराम में हमारे नबी की कोई नज़ीर नहीं है, ऐसे ही आसमानी किताबों के अंदर कोई कुरान मुक़द्दस की मिसाल नहीं है। कुरान मुक़द्दस रब ने नाजिल किया है और इसका मकसद क्या था और उस पर क्या हमारी तवज्जो है, ये काबिल गौर बात है। कुरान मुक़द्दस से पहले भी बहुत सी आसमानी किताबें, सहीफ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंबिया किराम पर नाजिल किए। रब की जानिब से ये जो किताबें आती हैं, आसमानी किताबें, एक मंशूर, एक दस्तूर होता है बंदगान खुदा को ज़िंदगी बसर करने के लिए, और ये मंशूर रब की जानिब से होता है। तो कुरान मुक़द्दस जब आया तो साबिक़ा सारी किताबों के अहकामात को कुरान ने मनसूख कर दिया, और अब जो कुरान अहकामात लेकर के आया है रब की जानिब से, ये कभी मनसूख नहीं होंगे बल्कि ये बाकी रहेंगे। कुरान मुक़द्दस रब खुद फरमाता है कि बीमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, ये कुरान वह है जिसको मैंने अपने हबीब नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। और ये बस ये बात समझने की है कि कुरान मुक़द्दस के साथ में अगर मुसलमान का ताल्लुक़ हो और साहिब कुरान यानी ज़ाती रसूल के साथ में ताल्लुक़ ना हो तो ये ताल्लुक़ अधूरा होगा। और इसी तरीके से अगर साहिब कुरान से साथ हमारा ताल्लुक़ हो और उस कुरान पाक को छोड़ दें तो ये भी ताल्लुक़ गहरा नहीं बल्कि अधूरा रहेगा। दूसरे माना में जो कुरान का ताल्लुक़ है वही नबी का ताल्लुक़ है, और जो नबी का ताल्लुक़ है वही कुरान पाक का ताल्लुक़ है। क्योंकि कुरान ने खुद कहा कि मन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी की ग़ुलामी इख्तियार की उसी ने अल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार कर ली दर हकीकत। यानी कोई बंदा अल्लाह की बंदगी करना चाहे तो उसवाए रसूल से हट कर या किरदारी रसूल से हट कर या अमल रसूल से हट कर कि वो खुदा की बंदगी नहीं कर सकता, और कोई करता है तो वो बंदगी नहीं मानी जाएगी। चूँकि खालिक कायनात ने कुरान पहले नहीं भेजा दुनिया के अंदर, बल्कि पहले जो है रब ने अपने महबूब की ज़ात को दुनिया के अंदर भेजा। मक्का पाक के अंदर कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत सी आयात ऐसी हैं जिससे चीज़ें मिलती हैं कि रब ने अपने महबूब को भेजा। कुरान पाक का अलग ही जो है ज़ब्ता है। पहली आयत के अंदर रब ने पैगाम दे दिया दुनिया वालों को कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये उसूल बताया, और दूसरा उसूल कुरान ने खुद कहा कि दुनिया की किताब जब चाहते थे जहाँ चाहते थे और उठा के हाथ में ले लेते थे। जिस हालत में रहे आप, क़याम में, क़ूद में, घर में, बाज़ार में, पाक है नापाक है, कोई ज़ब्ता नहीं, जब चाहा मर्जी किताब उठा ली। लेकिन कुरान ने कहा कि ये कुरान जो है दुनिया की किताबों की तरह नहीं है, बल्कि एक ज़ाब्ते के अंदर आपने फरमाया ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, इसको नापाक आदमी छू नहीं सकता है। यानी छूना है, पकड़ना है, पढ़ना है तो आपके जिस्म की पाकीज़गी, आपके कपड़ों की पाकीज़गी, उस जगह की पाकीज़गी, ये लाजमी चीज़ है। ये पता चला ये कुरान बड़ी अज़मत वाली चीज़ है। और फिर कुरान ने फिर खुद कहा कि कुरान तो रब ने नाज़िल किया है, तो लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर ये कुरान में किसी पहाड़ पर नाज़िल करता, लरअयतहू, तुम उसको देखते, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, खश्यत इलाही, खौफ इलाही से वो रेज़ा रेज़ा हो जाता, चूर चूर हो जाता, टूट जाता। यानी कि इस कुरान पाक का वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उठा लेता। और फिर दूसरी आयत पाक के अंदर आपने फरमाया इस कुरान को हमने पेश किया ज़मीनों पर और आसमानों पर, हर चीज़ पर, तो फ़बैनहा, सब इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने क्या, हमल इंसान, इंसान इसको उठा लिया। आगे फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, यानी इंसान को जब कुरान रब ने दिया तो कुरान का वो मुतहम्मिल तो हो गया। कुरान का ये ज़ालिम व जाहिल है, क्योंकि इसने कबूल तो कर लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, उसके अहकामात को माना नहीं। तो अब ये हमारे यहाँ आज आम एक चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, कुरान पाक की तिलावत पर जो ज़ोर दिया जाता है। कब पढ़ा जाता है कुरान पाक? कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये नजात का भी है, शिफा का भी है इसके अंदर, कि जब इंतकाल हो जाए तो कुरान पाक को पढ़ना चाहिए और लाजमन पढ़ना चाहिए। ये तो हमारा ईमान है कि कुरान पाक की आयात, सूरतें, सिपारे पढ़ कर के अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए तो वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। चूँकि हर एक अमल का जो सवाब अल्लाह की जानिब से मिलता है, नेकियों का अजर मिलता है, यानी बदला मिलता है। तो कुरान पाक आप पढ़ेंगे उसका भी जो है सवाब कितना कि एक हरफ पढ़ेंगे तो 10 नेकियाँ, 2 हरफ पढ़े तो 20, और 3 पढ़े तो 30, अलिफ लाम मीम 3 पढ़ा तो 30 नेकियां मिलेंगी। तो ये जो नेकियां, ये सवाब मिलता है, तो ये जो है सवाब जो है अरवाह तैयबात को पेश किया जाता है
قرآن حدیث کے اندر اس کے جو ہے مکمل چیزیں باقی ہیں، واضح ہیں۔ تو قرآن مقدس کا ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو ہمارے فوت شدگان کے لیے، ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے، اچھی بات ہے، لیکن مقصد یہی نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ ایک تو سب سے پہلے قرآن مقدس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک پڑھنے میں بڑی دشواریاں آتی ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ پڑھنے اور پڑھنے والے کو فرمایا سب سے بہتر یہ ہے۔ تو قرآن پاک کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا، پہلی بات سیکھنا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کی جو ہے جتنے بھی ضابطے ہوتے ہیں وہ سیکھنے پڑتے ہیں، تب وہ کتاب آتی ہے، تب وہ لنگویج آتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ ہماری کسی لوکل یا دیسی زبان کے اندر رب نے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قرآن پاک جو ہے عربی کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ تو عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، تو لہذا لازماً ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پاک کو جس انداز میں رب نے نازل کیا ہے اسی انداز میں قرآن پاک کو پڑھو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو زینت بخشو، سبحان اللہ۔ یعنی آج آواز جو گلوکار ہوتے ہیں، سنگرز، تو وہ جو ہے گانے پر جو زور دیتے ہیں، گانے بہت گائے جاتے ہیں اور محفلیں جو ہے منعقد کی جاتی ہیں، ان کو بڑے اعزاز سے نوازا جاتا ہے، ان کی پذیرائی ہوتی ہے، لیکن ان کو ہم دعوت دیتے ہیں آؤ نبی کی بات سنو، سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ آواز تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ تم کو رب نے عطا کی ہے۔ تو رب نے جو آواز عطا کی اس کو کہاں لاؤ کہ اپنے آواز سے قرآن پاک کو زینت دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ قرآن پاک پڑھا جائے گا اس انداز، اس آواز کے اندر، اس ضابطے کے تحت میں، پھر رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب تک بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا نا، تو تب تک جو ہے وہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا عظیم شرف انسان کو ملا ہے کہ تو کر کیا رہا ہے۔ یہ گانے بجانے، ڈسکو ڈانس، اس کی محفلیں سرور یہ تباہی میں لے جانے والی ہیں۔ اگر نیکی کی ایک محفل میں آ جائے گا، نیکی کی محفل میں آنے سے کئی ایک گناہ والی محفلیں جو ہیں وہ جو ہے ختم ہو جائیں گی، یہ گناہ تمہارے وہ کفارہ یہ محفل بن جائے گی جس میں آپ نیک محفل کے اندر شامل ہوئے تھے۔ ایک نیک کی محفل میں آنا کئی ایک برائیوں کی محفل کے کفارہ بن جاتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں جو ہے کیا کرتی ہیں، وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، محو کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ نیکیاں کر لو تو گناہ جو ہے جتنے ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ وہ نیکیاں جو ہے سارے گناہوں کو ختم کر دیں گی، سبحان اللہ۔ اب قرآن مقدس کو ایک تو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کو پڑھا نہیں جاتا صحیح ڈھنگ سے، بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ہماری ایک بھیڑ ہے لوگوں کی کہ وہ جو جیسا پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ایک بات پر سبحان اللہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ روک ٹوک بھی بڑا ضروری ہے، چونکہ مصلی پر آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ممبر پر آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مسجد میں سارے مسلمان پاک صاف ہو کر کے آ سکتے ہیں، لیکن امامت کا حق کس کو ہے؟ یہ بھی پیارے آقا فرماتے ہیں تم میں جو سب سے بہتر قرآن پاک کو جانتا ہو، قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو، جاننے والا ہو، اس کو امامت کے مصلی پر لایا جائے۔ اب ہم جو ہے ایرا گرت وغیرہ جب دیکھتے ہیں جو آ گیا اسی کے پیچھے نہیں، ایک ضابطے کے تحت ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا جو ہے قرآن مقدس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے۔ بہت سی محافل میں ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، تو جب دعا مانگنے والے کچھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی آیات کو توڑ کے پڑھتے ہیں، اور ان کو یہ تمیز نہیں رہتی ہے کہ زبر کو زیر، زیر کو پیش، بڑے قاف کو چھوٹا قاف کتنا غلط پڑھ جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی دشواری آ جاتی ہے۔ ہمارا ایک پیغام یہ رہے گا کہ ہم دنیا کے بہت سارے کام کر جاتے ہیں، پیسہ بھی اس میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے شوق نہیں ہے۔ تو ہاں آپ کی عمر چھوٹی یا زیادہ ہے، کسی منصب پر ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، تو اللہ کے ساتھ میں تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھنا چاہیے، چونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ پتہ چلا یہ بڑا اہم کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے جس کو ہم نے بالکل تیسرے چوتھے درجے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، بھائی پڑھ لیں گے۔ نکاح کے ٹائم میں امام صاحب تو 6 کلمے سنیں گے، وہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، امام صاحب ساتھ میں آگے پڑھتے ہیں، قاضی صاحب پیچھے جو ہے دولہا بھی پڑھ لیتا ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ حالانکہ کلمے نہ پڑھے تبھی نکاح ہو جائے گا جو باقی شرائط ہیں، لیکن کلمہ اسی لیے ہمارے اسلاف نے رکھا تھا کہ کم سے کم اس ڈر سے کلمے تو یاد کر لے گا۔ تو کلمے بھی صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں کی جاتے ہیں، نماز کا سبق صحیح یاد ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ جو نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ ایک کام ہم 5 بار کرتے ہیں اور 10 سال سے کر رہے ہیں، 20 سال سے کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کام صحیح نہ ہو تو پھر اس کام کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے لازماً بنیادی طور پر مسلمانوں کو چاہیے قرآن پاک کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھیں، ائمہ علماء قراء حفاظ سے۔ تو دوسرا کام یہ ہے جب سیکھ جائیں پھر پڑھیں اس کو، پھر ہم نے پڑھنا قرآن پاک کو، اس کا معمول بنائیں۔ جیسے کہ جمعے کے دن آج ماشاءاللہ جو یہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، عام آدمی کو جو ہے 20 منٹ لگ جائیں گے بس، تو 15 سے 12 سے 16 میں ختم ہو جائے گی۔ جو یہ پڑھ لے گا
اس کے 8 دن کے بیچ میں گناہ معاف اور جنت کے اندر جانے کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور اس راستے کی اندھیریاں کو دور کر دیا جائے گا. بڑے فضائل اس کے. یاسین شریف لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، پڑھ لی رات کو سو گئے، مکان بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، اولاد بھی محفوظ، اور موت آ گئی رات میں تو شہادت کا ایک درجہ مل جائے گا. اور صبح کو آپ نے یاسین شریف پڑھ کر کے کام میں چلے گئے، سارے کام میں خیر و برکت تو ہوگی لیکن آپ کی محافظت بھی ہوتی جائے گی، اور اگر دن میں کہیں انتقال ہو گیا تو درجہ شہادت کا مل جائے گا. قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے سینے کو ویران مت کرو. جیسے کہ مکان ویران ہوتے ہیں، سینے بھی ویران ہوتے ہیں، تو مکان ویران کے اندر انسان جاتا ہی ڈر لگتا ہے. تو سینے کو آباد کرنا ہے قرآن سے. یعنی قرآن وہ سینہ کیسا ہے جس سینے کے اندر کچھ سپارے، کچھ صورتیں، کچھ آیتیں نہ ہوں. تو مسلمان کا سینہ ایسا ہونا چاہیے اس میں آیات ہوں، اس میں صورتیں ہوں، اس میں سپارے ہوں، اس میں دعائیں ہوں، دعائیں معصورہ ہوں، تاکہ وہ جب بے چین ہو جائے تو پھر قرآن پاک نے بتایا بے چینی، مصیبت، مشکل، مخالفت، پریشانی، دنیا کے جھمیلے جب آ جائیں تو کیوں پریشان ہو. قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان بے چین دلوں کو سکون یہ قرآن پاک ہی بتا دیتا ہے، یعنی ذکر خدا. تو جب ہمیں اس ڈھنگ سے کرنا آئے گا تو تبھی تو ہم کر پائیں گے. شیخ سعدی نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست. 1000 بار اپنے منہ کو دھو مشک و عنبر و گلاب سے اور پھر صاحب قرآن کا نام لوگے، بہت بڑی بیادبی ہو جائے گی. قرآن پڑھنا ہو یا حدیث پڑھنی ہو یا نبی کا نام لینا ہو، درود پڑھنا ہو، سب سے پہلے اپنی زبان کو پاک و صاف کرنا ہے.